السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سبق نمبر 22 پڑھیں گے، جو سورۃ القدر پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو قدر والی رات میں، بڑے مرتبے والی رات میں۔ وما ادراک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے وہ قدر والی رات۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من کل امر، ہر ایک حکم لے کر، سلام، وہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، ہے یا وہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ سورۃ القدر اس کا نام سورۃ القدر اس لیے ہے
کہ اس میں ایک قدر والی رات یعنی لیلۃ القدر کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی مقام والی، بڑے مرتبے والی، بڑے شان والی، فضیلت والی یہ رات ہے۔ اس رات کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ اس رات کے ساتھ جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں وہ ساری ہی وہ چیزیں قدر والی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اس رات کے ساتھ منسلک ہیں وہ ساری ہی قدر والی ہیں۔ اب آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے، غور فرمائیے کہ یہ جو یعنی قرآن، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اس کو نازل کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا وہ شہنشاہ ہے، وہ پوری کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اور وہ ایک ایک ذرے پر اور ایک ایک چپے پر اور ایک ایک درخت کے پتے پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ اتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے کہ اس کے لفظ کن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس لفظ کن کے ساتھ یہ پورا چلتا ہوا بستا ہوا جہان نیست و نابود کر سکتا ہے، اور پھر اسی لفظ کن کے ساتھ اگر وہ چاہے تو اس جیسے کئی جہان آباد کر سکتا۔ تو وہ اللہ وہ بڑی قدر والا ہے، بڑے ہی مرتبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر کو وہ پہچانا ہی نہیں ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے وہ اللہ کی قدر کی نہیں۔ اگر یہ اللہ کی قدر کرتے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تو یہ لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی اس مخلوق میں سے کسی بھی فرد کو، کسی انسان کو یا جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی نبی یا ولی یا پیر یا پیغمبر یا کسی زندے یا مردے کو وہ کبھی بھی اللہ کا شریک نہ بناتے، یعنی وہ بالکل بے بس اور لاچار قسم کی جو چیزیں ہیں انہوں نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، اللہ کے برابر لے آئے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ اپنی اس جہالت کی وجہ سے
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی مقام ہے، جتنا بھی مرتبہ ہے، لیکن وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہے، اللہ کے ہمسر تو نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ خالق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معبود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد ہیں، اللہ تعالیٰ مسجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجد ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ اب کتنا فرق ہے، یعنی بڑا فرق ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں کہ وہ محبت رسول میں اور عبادت رسول میں فرق ہی نہیں سمجھتے، اور ان کے درمیان اتنا واضح فرق ہے کہ محبت رسول وہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے، اور ایک مومن ہونے کے لیے محبت رسول ہونا لازمی اور ضروری ہے، لیکن میرے بھائیو عبادت رسول جو ہے یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے۔ عبادت رسول وہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیر عبد القادر جیلانی ان کو اللہ کے لا کر برابر کھڑا کر دیا، کسی نے نظام الدین اولیاء کو، کسی نے وہ بابا فرید الدین کو، کسی نے وہ علی حجویری کو، کسی نے وہ یعنی سلطان باہو کو، علی ھذا القیاس، یعنی جتنے بھی آپ کو یہ دربار، یہ مزار، یہ خانقاہیں، یہ گدیاں، آستانے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان میرے بھائیوں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا کہ اس مزار والے کو، قبر والے کو انہوں نے اللہ کے برابر ہی کھڑا کیا ہے، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو میرے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا جو ہے وہ بھی بڑی قدر والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، بہت منزلت والا ہے، وہ اللہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا وہ شخصیت بھی بڑی قدر والی ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، اس کا بھی بڑا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر فیہ، کہ قیامت کا دن ہوگا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور سردار ہونے کی حیثیت سے میں وہاں پر جاؤں گا، تمام اولاد آدم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اس مقام اور مرتبے پہ فخر نہیں کرتا، ولا فخر فی، اس میں کوئی میں گھمنڈ نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء والمرسلین بنایا ہے، وہ امیر الجہاد والمجاہدین ہیں، وہ امام اعظم اور قائد اعظم ہیں، وہ مرشد اعظم اور مجاہد اعظم ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات سے اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر، طاہر، مطہر اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بلکہ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر اللہ کے بعد کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ میرے بھائیوں آپ اندازہ کریں تو کتنی قدر والے ہیں۔ جب بیت المقدس میں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، اور لائن لگی ہوئی ہے انبیاء کی، رسولوں کی، 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ اور وہاں پر جب نماز پڑھانے کے لیے امامت کا مسئلہ آیا، جناب جبرائیل وہاں کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جبرائیل نے مجھے کندھے سے پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ ذرا دیکھیے کہ جو اس قرآن کو بھیجنے والا ہے وہ بھی بڑی قدر والا ہے، اور جس پر یہ نازل ہوا ہے وہ بھی بڑی قدر والا ہے۔ اب آئیے تیسرے نمبر پر کہ جو یعنی شخصیت اس قرآن کو اللہ سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والی ہے، درمیان میں جس نے یعنی قاصد کا کام کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی بڑی قدر والے ہیں، وہ بھی بڑی ہی قدر والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جناب جبرائیل کو ان کی اصل اور اوریجنل حالت، اس کے اندر میں نے صرف ان کو 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ جب بھی وہ زمین پر آتے تھے کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اپنی ان کی جو اصل شکل ہے اس کے اندر میں نے جناب جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب ابھی نبوت اور رسالت کا آغاز تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا سے واپس نیچے اتر رہے تھے، گھر آ رہے تھے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کو دیکھا کہ وہ ایک کرسی کے اوپر براجمان ہیں، اور وہ کرسی جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی آسمان کے بلند کنارے پر وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ اس وقت بلند کنارے پر تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو ان کی اصل حالت میں دیکھا کہ 600 پر تھے جناب جبرائیل علیہ السلام کے، اور پوری کی پوری جو یہ فضا ہے، یہ پورا خلا زمین اور آسمان کے درمیان، وہ سارے کا سارا خلا ان کے پروں سے بھرا ہوا تھا۔ عام جو فرشتے ہیں ان میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 ہیں، لیکن جناب جبرائیل جو ہیں ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، فرمایا کہ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، کہ وہ بڑے ہی مضبوط جوڑوں والا ہے، بڑے مضبوط اعضاء کا مالک ہے۔ کون؟ جناب جبرائیل۔ اس مضبوط جوڑوں والے جناب جبرائیل نے یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ مطاع ثم امین، کہ وہ جو جبرائیل فرشتہ ہے اس کی آسمانوں پہ بات مانی جاتی ہے،
کسی فرشتے کے اندر یہ ہمت نہیں کہ وہ جناب جبرائیل کے کسی حکم کی حکم عدولی کر سکے اور وہ اس کے حکم کو یعنی ڈس اوبے کرے. کسی فرشتے کے اندر یہ مجال نہیں. تو اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ وہ بھی بڑی ہی قدر و منزلت والا ہے. اس قرآن کے جس شخصیت کے اوپر یہ نازل کیا گیا ہے وہ شخصیت محمد الرسول اللہ بھی بڑی ہی قدر و منزلت والے ہیں. اور جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا ہے وہ فرشتہ جناب جبرائیل بھی بڑی ہی قدر و منزلت والا ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی بڑے ہی قدر و منزلت والا ہے. کون سا مہینہ ہے جس میں یہ نازل ہوا؟ رمضان. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. وہ اتنی قدر و منزلت والا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ رمضان کے استقبال میں رمضان کے لیے پروٹوکول ہے جو اس رمضان کی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ کہ جس میں دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، راتوں کو قیام کیا جاتا ہے. تو یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے یہ مہینہ. تو یہ مہینہ جس مہینے میں نازل ہوا تو وہ مہینہ بھی بڑی ہی قدر و منزلت والا ہے. اس کو اتارنے والا بھی بڑی قدر و منزلت والا، جس پر اترا وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا، جو لے کر آیا وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی بڑی قدر. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جن شہروں میں یہ نازل ہوا وہ شہر بھی بڑے قدر و منزلت والے. کن شہروں میں نازل ہوا ہے؟ آپ قرآن مجید کی سورتوں کے اوپر دیکھیں، لکھا ہوتا ہے سورۃ مکیۃ سورۃ مدنیۃ. کیا معنی؟ کہ یہ قرآن مکہ میں نازل ہوا، یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی. تو میرے بھائیوں اس میں کوئی شک ہے کہ مکہ کتنی قدر و منزلت والا شہر ہے؟ مکہ، جس مکہ کے اندر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اور اس مکہ کے مقام اور اس کے مرتبے کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کائنات کا جو سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جس کو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کہتے ہیں، وہ بیت اللہ اور کعبۃ اللہ وہ اس مکہ کے اندر موجود ہے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے اور وہ پاسباں ہمارا. کیوں بھئی؟ وہ جو ایک بیت اللہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھی مکہ میں. میرے بھائیوں اس مکہ کو بڑے بڑے اعزاز، اس کا بانی وہ کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے جا کر اس مکہ کی جا کر وہاں بنیاد رکھی. تو اس کے جو بانی ہیں وہ جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. اور جب بنیاد رکھی تھی تو اسی وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ
میں یہاں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہا ہوں، بیت اللہ بنا رہا ہوں اور مکہ کی ایک بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، اور وہاں دعا بھی کی کہ یا اللہ اب اس اجاڑ بیابان اور اس سارے جنگل کو اگر یا اللہ تو نے اب یہاں آباد کرنا ہے تو ایک اپنا وہ پیغمبر، وہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں بھیج دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ میں پیدا فرمایا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی جناب عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ میں ان کا خواب ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مکہ ہے یہ بھی بڑے احترام والا شہر، اور پھر اس کے اندر بڑی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا اس کے اندر پھر مقام ابراہیم ہے، پھر اس کے اندر صفا اور مروہ ہے، پھر اس کے اندر منا، مزدلفہ، عرفات ہیں، یہ بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کے شعائر یہ اس بیت اللہ کے مکہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مکہ بھی بڑی قدر و منزلت والا۔ اور دوسرا شہر جس میں قرآن نازل ہوا وہ ہے مدینہ، کہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے اور مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے۔ مدفن سمجھتے ہیں نا، یعنی مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مولد، جائے پیدائش، اور مدینہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ مدفن، جائے تدفین۔ اور یہ مدینہ اس کی بھی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مدینہ ہے نا، مدینہ، اللہ اکبر، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہا تابۃ و طیبۃ، یہ مدینہ تابہ بھی ہے، یہ طیبہ بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ جو ہے نا، مدینہ منورہ جو ہے، یہ ایک ایسا شہر ہے کہ یہ سارے باقی شہروں کو کھا جائے گا۔ اس کا کیا معنی ہے بھلا کہ باقی سارے شہروں کو کھا جائے گا؟ اس کا مطلب مفسرین محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مدینہ منورہ سے مجاہدین کے قافلے نکلیں گے، مجاہدین کاروائیوں کے لیے یہاں سے نکلیں گے، اور وہ جہاد یہاں سے کھڑا ہوگا، اور وہ جہاد اتنا پھیلے گا کہ پھیلتا پھیلتا وہ شام میں بھی جائے گا، یمن میں بھی جائے گا، اور کیسر و کسرا کے یہ سارے تاج و تخت کو رونتا جائے گا، یہاں تک کہ یہی مدینے سے نکلنے والے مجاہدین اور اس مدینے سے اٹھنے والا جہاد پھر یہ مغرب سے لے کر مشرق تک، یہاں کہاں مراکش، کہاں تیونس، کہاں آذربائیجان، اور کہاں یہ سمرقند، یہ بخارا، کہاں یہ ہمارا کراچی، یہ دیبل، یہ ملتان، یہ سارے علاقوں میں جہاد آئے گا، مجاہدین آئیں گے، فتوحات ہوں گی، فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت اکٹھا ہوگا، اور وہ مال غنیمت سارا اکٹھا ہو کے کہاں پہنچے گا؟ مدینہ میں۔ تو بات سمجھ آئی نا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو باقی سارے شہروں کو کھا جائے گا، کہ باقی سارے علاقوں سے، شہروں سے، ملکوں سے، صوبوں سے مال غنیمت اکٹھا ہوگا، اور یہ پھر کہاں پہنچے گا؟ مدینہ۔ تو میرے بھائیوں، مدینہ جو ہے وہ بھی بڑے ہی قدر و منزلت والا شہر۔ تو مکہ اور مدینہ، ان دونوں شہروں میں قرآن نازل ہوا، تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑی ہی قدر و منزلت والے شہر ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ آپ نے غور فرمایا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی قدر و منزلت والا، جس پر نازل ہوا وہ بھی قدر و منزلت والا، جو لے کر آیا وہ بھی قدر و منزلت والا، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی بڑی قدر و منزلت والا،
اور جن شہروں میں نازل ہوا مکہ اور مدینہ وہ بھی بڑی قدر و منزلت والے، اور جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا امت محمدیہ وہ بھی بڑی قدر و منزلت والے، وہ بھی کیا ہے؟ بڑی قدر و منزلت والی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، باقی تمام امتوں میں سے تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری قدر و منزلت وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیوں تم ساری امتوں سے افضل ہو؟ تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، یا تم کوئی اللہ کے رشتہ دار نہیں ہو، بلکہ اس کی اصل ریزن یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر مکمل طور پر ایمان لاتے ہو۔ فرمایا تمہارے اندر چونکہ یہ کچھ اوصاف پائے جاتے ہیں، تمہارے اندر یہ کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس لیے تم ساری امتوں سے افضل ہو۔ تو میرے بھائیوں، امت محمدیہ جو ہے وہ بھی بڑی ہی قدر و منزلت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آ جائیں ہم اپنے آخری پوائنٹ پر، سمجھے نا کہ نازل کرنے والا اللہ بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے، جس پر نازل ہوا یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بڑی قدر و منزلت والے ہیں، اور جو فرشتہ جبرائیل لے کر آیا سید الملائکہ وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے، اور جو جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ رمضان بھی بڑی قدر و منزلت والا ہے، جن شہروں میں نازل ہوا مکہ اور مدینہ وہ بھی بڑی قدر و منزلت والے ہیں، اور جس امت کے لیے یہ نازل کیا گیا دستور العمل کے طور پر، ضابطۂ حیات کے طور پر، لائحہ عمل کے طور پر، اور ان کے لیے پیغام انقلاب کے طور پر، اور اس پوری انسانیت کو ہدایت اور رشد و ہدایت کا ایک بہت بڑا اللہ نے ایک بہت بڑا رشد و ہدایت کا نسخہ دینے کا جو دیا، تو یہ یعنی امت بھی بڑی قدر و منزلت والی ہے۔ اب ہمارے بھائیوں آخری اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بھی بڑی قدر و منزلت والی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قدر و منزلت والی رات۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کون سی چیز ہے کہ وہ آپ کو معلوم کرواتی ہے، یعنی کیا ذرائع ہیں آپ کے پاس کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی اس رات کی جو اصل قدر و منزلت ہے وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے سوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے، اور کوئی درمیان میں ایسے ذرائع ابلاغ نہیں کہ وہ آپ کو یہ بات یعنی کلیئر کر سکیں کہ اس رات کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اس بات کو اگر کوئی کلیئر کرنے والی ذات ہے تو وہ کون سی ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 مہینے سے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل ہے، کیا کہا ہے؟ 1000 مہینے سے افضل ہے۔
ہمارے کئی بھائی ماشاءاللہ وہ اسکولوں کالجوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک درجہ ہوتا ہے، پھر ایک اس سے اوپر درجہ ہوتا ہے، پھر ایک اس سے اوپر درجہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ وہ جو سب سے اوپر درجہ ہوتا ہے نا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اور اس کو اپنی ہم عربی زبان میں کہتے ہیں اسم التفضیل۔ یعنی عربی زبان میں جو لفظ بولتے ہیں کیا ہے؟ اسم التفضیل۔ آپ دیکھیں کہ یہ بہتر، ایک ہے اس سے بہتر، اور ایک ہے سب سے بہتر، یہی ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ بھئی سمجھ آ گئی نا بات؟ تو میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی راتیں ایسی بھی ہوں جو اس سے بھی افضل ہوں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، اللہ کے علم میں ہو، اللہ نے ہمیں نہ بتایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ذرا ایک میرا جملہ غور سے سننا، وہ اگر جملہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گیا تو باقی ساری بات ذرا آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گی، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹے دورانیے میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دورانیے سے وہ چھوٹا دورانیہ زیادہ افضل ہو جاتا ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹے سے دورانیے میں کیا کرتا ہے؟ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اس کو اتنی فضیلت عطا کر دیتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دورانیے سے بھی وہ چھوٹا دورانیہ آگے نکل جاتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ رات کا وقت ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے ذہن میں اچانک ایک سوال سا اٹھا، کہنے لگیں اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی آپ کا صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں، جس کی حسنات، اعمال صالحہ وہ اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، میری امت میں ایسا صحابی ہے۔ جی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب۔ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ جواب سن کر بس خاموش سی ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہر نفسیات بھی تھے، ماہر نفسیات بھی تھے، اور آپ سمجھ گئے کہ سیدہ عائشہ کو، میری بیوی کو، یعنی جو جواب ملا ہے نا وہ اس کو اس کی توقع کے مطابق نہیں ملا۔ اس کے ذہن میں نا کچھ توقع اور تھی، اس کے ذہن میں کوئی یعنی پلان اور تھا، تو اس کی توقع تو پوچھا کیا بات ہے عائشہ، کوئی کیا مسئلہ ہوا، آپ کیوں پریشان ہو گئی ہو جواب سن کر؟ جی میں نے تو سوچا تھا کہ آپ میرے ابا جی کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو اپنے باپ ابو بکر کی کیا بات کرتی ہے کہ اگر عمر کی ساری عمر ایک طرف رکھ دی جائے نا، اور ابو بکر کی وہ ہجرت والی رات ایک طرف رکھ دی جائے، تو عمر کی ساری عمر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمر کی ساری عمر
وہ ابو بکر کی رضی اللہ عنہ اس کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا عظیم المرتبت صحابی، مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار، اور بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ اپنے اپنے تختوں پہ بیٹھے کانپ جایا کرتے تھے، وہ عمر بن خطاب، ان کی ساری عمر جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ ایک رات سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب وہ رات کتنی قیمتی تھی، وہ رات کی کیا شان تھی، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا کہ اللہ کے رسول کو باہر کھڑا کیا، خود پہلے اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا، اور پھر اس کے بعد پوری تسلی کر کے پھر جناب ابو بکر باہر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی دعوت دی، اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں ان کی قوت ایمانی، کیا قوت ایمانی ہے۔ اندر گئے، جب سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا، جتنا کپڑا تھا ختم ہو گیا، وہاں پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آپ میری ران پر اپنا سر رکھیں، کچھ آرام کر لیں۔ جب وہاں سر رکھا، آرام کر رہے ہیں، ایک اژدہا نکلا، اس نے ایڑی پہ ڈنگ مارا، لیکن اندازہ لگائیں محبت کا اور وفا کا اور عقیدت کا کہ جناب ابو بکر اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں اللہ کے رسول کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رات، اللہ کیا رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے دورانیے کو کیا کہا کہ یہ عمر کی ساری عمر سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اس رات کی دوسری شان یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین۔ الروح سے کیا مراد ہے؟ روح الامین۔ قرآن مجید میں ہے نازل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو لے کر کون نازل ہوئے؟ روح الامین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جناب حسان کو منبر پہ بٹھایا، آپ نے فرمایا کہ کافروں نے میری مذمت میں کچھ شعر و شاعری کی ہے، تو حسان تو ذرا شعر و شاعری میں ان کو جواب دے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو شعر و شاعری میں ہی ان کو جواب دے۔ منبر پہ بٹھایا اور آپ صحابہ کے ساتھ نیچے تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ اس حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما، اس کی تائید فرما، اس کو قوت عطا فرما۔ تو الروح سے مراد کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ دیکھیں بعض لوگوں کو کیسا مغالطہ لگا، کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جو فوت شدگان ہوتے ہیں نا، مردے، ان کی روحیں بھی آتی ہیں۔ دیکھو، یعنی اللہ معاف فرمائے کہ اس کا نہ تعلق کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے سائز سے۔ اب لوگ تو سمجھتے ہیں دیکھیں جی فلاں حضرت صاحب آیت پڑھ رہے تھے اور آیت پڑھ کر جناب درس دے رہے تھے، لیکن ان سامنے بیٹھی ہوئی عوام کو کیا پتا کہ حضرت صاحب کہاں کہاں ڈنڈی مار رہے تھے؟ اب ان کو کیا پتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ روحیں آتی ہیں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا جائے اگر وہ نیک شخص ہے تو اس کا وہاں سے آنے کو جی نہیں چاہے گا۔ وہ کیوں آئے گا اس دنیا کے اندر دوبارہ کہ جس کو اللہ کے نبی نے ایک بدبودار مردار جانور کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ وہ اس دنیا میں واپس آنے کے لیے وہ اس کا دل چاہے گا؟ نہ،
صرف ایک شہید ہے، اس کا دل چاہے گا میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اور وہ بھی دوبارہ دنیا میں کوٹھی اور محل بنانے کے لیے نہیں، یہاں پر کوئی آ کر اور رہنے کے لیے نہیں، بلکہ دوبارہ شہید ہونے کے لیے آنا چاہے گا۔ باقی رہ گئے جو گناہگار ہیں، جو پاپی اور مجرم ہیں، جرائم پیشہ، اللہ کے نافرمان، باغی اور سرکش، بھلا ان کو وہاں سے آنے کون دیتا ہے؟ ان کو وہاں سے تو بالکل جھوٹ بات ہے میرے بھائیوں۔ جو دنیا سے چلا جائے یاد رکھیں وہ بالکل واپس نہیں آتا، نہ وہ لیلۃ القدر میں آتا ہے، نہ وہ شب برات میں آتا ہے، نہ وہ شب معراج میں آتا ہے، نہ وہ 10 محرم کو آتا ہے، نہ وہ کسی عید کے موقع پر، اور نہ کسی تیجے، ساتیں اور 40ویں پر، وہ کسی موقع پر نہیں آتا۔ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ یہ صرف مولویوں نے اپنا صرف معاملہ سیدھا کرنے کے لیے عوام کو الو بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر ایک حکم کے ساتھ۔ بڑے بڑے جو اللہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ اس لیلۃ القدر میں کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو کہتے ہیں شب برات میں فیصلے ہوتے ہیں، جس نے مرنا ہے جینا ہے، او جناب ان کا پتہ لگ جاتا ہے، اس کا پتہ گر جاتا ہے۔ یہ سب جھوٹو جھوٹ ہے، کوئی اس کے پیچھے حقیقت نہیں۔ تو بڑے بڑے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، پورے سال کا جو گوشوارہ جاری ہوتا ہے، پورے سال کا جو آگے پلان جاری کیا جاتا ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ وہ کس میں ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر میں۔ فرمایا کہ من کل امر سلام، وہ رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک وہ سلامتی ہی سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی معتدل رات ہوتی ہے، بڑی معتدل، نہ اس میں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بڑا ایک مناسب سا موسم ہوتا ہے اس رات کا۔ اور جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اس سورج کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، اس سورج کی شعاعیں، اور آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرہ طاق راتیں ان کے اندر اس کو تلاش کرو، یہ آخری عشرے میں تمہیں ملے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی 5 طاق راتیں پا لیتا ہے، جاگ لیتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ان میں سے ایک تو کنفرم ہے نا، ان میں سے ایک تو کنفرم ہے۔ میری بات سمجھے نا بھئی، ایک آدمی ٹیچر ہے، وہ اپنے شاگردوں کو گیس لگوا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 5 مضمون یاد کر لو، اچھی طرح یاد کر لو، ان 5 مضمونوں میں سے کوئی ایک مضمون لازمی آنا ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اگر کوئی سٹوڈنٹ ان 5 مضمونوں کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو آپ بتائیں وہ اس سوال کو حل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے؟ بھئی انہوں نے تو 5 یاد کر لیے، سمجھے نا؟ تو فرمایا کہ اس کو آخری دہاکے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اگر یہ تمہیں رات مل جائے، کسی وقت تمہیں یہ یقین ہو جائے نا کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو فرمایا کثرت کے ساتھ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو ہمارے معاملات سے بھی درگزر فرما۔ تو بھائیو، آج کا جو ہمارا یعنی سبق تھا وہ لیلۃ القدر پر، یہ جو صورت ہے سبق نمبر 22، اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔